السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں قبول ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سعادت سے کم نہیں ہے، چونکہ سارا خرچہ سعودی عرب کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ فری میں عمرے کی بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، حج کرنے کا بھی موقع حاصل کر سکتے ہیں، اور تو اور آپ ایک مبارک مدینۃ الرسول میں اپنے ایام گزاریں گے اور ہر دن آپ مسجد نبوی کی زیارت ہو جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے اسلام کیوز کے نام سے، یہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور ہم ایک ایسی سعودی عرب کی اسلامک ویب سائٹ سے منسلک ہوں کہ جو ہر مہینے اسلام کیوز کے نام سے ایک مقابلہ منعقد کرتی ہے تاکہ لوگوں کو دینی تعلیم ان تک پہنچائی جائے اور اسلام کو پھیلایا جائے، اور اس مقابلے کے اندر شرکت کرنے سے آپ 1000 سے 500 ریال سعودی جیت سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ویب سائٹ عربی کے اندر ہے تو ہم آپ کو سارے سوالوں کے جواب بتائیں گے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کر، صرف آپ کو اپنی انفارمیشن ڈال کر سبمٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس مقابلے میں شرکت کریں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مقابلے کی اپڈیٹس بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ آپ نے اردو پر کلک کرنا ہے، اگر آپ عربک جانتے ہیں تو عربی پہ کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے نئی درخواست پیش کرنے کو کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا ہے کہ جامعہ میں داخلے کی درخواستیں قبول کرنے کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی جامعہ کی کوئی دفتر یا نمائندہ نہیں ہے۔ اسی طرح جامعہ اپنے ہاں داخلے کی درخواست دینے کی کوئی فیس بھی نہیں لیتا، یعنی کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے کاغذات آن لائن ہی بھیج سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جن خانوں کو پر کرنا ضروری ہے ان کو صرف عربی یا انگریزی میں پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کمپیوٹر ان دونوں میں سے کسی زبان کو سپورٹ نہیں کرتا تو مدد کے لیے کی بورڈ کی تصویر آپ کے سامنے ہے، یعنی آگے آپ کو ایک کی بورڈ دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ عربک لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلے صفحے میں کیا ہو گیا کہ مطلوبہ جو کاغذات ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی۔ مطلوبہ کاغذات یہ ہیں، یعنی کہ یہ کاغذات آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ سیکنڈری کی تعلیمی سند، ٹھیک ہے، سیکنڈری کی درجات مارک شیٹ، حسن سیرت و کردار کی سند۔ اچھا، یہ جو سند ہے یہ آپ کسی بھی عالم دین سے بنوا سکتے ہیں۔ پیدائش کی سند، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، پیدائش سے مطلب برتھ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ نے 4x6 کی ایک تصویر بنانی ہے، تازہ تصویر، ٹھیک ہے۔ فوٹو لازماً کھلے سر، بغیر چشمے اور سفید پس منظر کے ساتھ ہو۔ یہ چیزیں آپ نے لازمی نوٹ کر لینی ہیں، ان کو اچھی طرح، جتنی چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو یہ ساری چیزیں بہت لمبی ہو جائیں گی، تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے ضروری چیزیں یہ کہ آپ کے کاغذات ہیں، یہ مکمل ہونا لازمی ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ شرائط ہیں۔ تعلیمی وظیفے کے امیدواروں کا ان شرطوں پر پورا اترنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری شرطیں آپ ویڈیو کو روک کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ضروری ہے کہ سندوں کی وہ نقل جو آپ کو درخواست کے ساتھ منسلک کرنی ہے اس وقت ڈیجیٹل صورت میں تیار ہوں، اس لیے کہ فارم پر ہوتے ہی سسٹم آپ سے ان نقول کو منسلک کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ یعنی کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو کاغذات بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ عربک کے اندر ہیں، عربی کے اندر ہے، تو آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ عربی کے اندر نہیں ہے تو آپ کو لازماً ان سندوں کا ترجمہ کرانا پڑے گا جو انگلش کے اندر ہیں یا اردو کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کا بھی ترجمہ کرانا پڑے گا، برتھ سرٹیفکیٹ کا بھی عربی میں ترجمہ کرانا پڑے گا۔ اسی طرح جو سند آپ کی عربی میں نہیں ہے اس کا بھی ترجمہ کرانا پڑے گا۔ اگر آپ کی سند انٹر کی ہے یا میٹرک کی ہے تو اس کا بھی آپ کو ترجمہ کرانا پڑے گا۔ ویسے عموماً جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں ان کی اسناد جو ہے وہ عربی کے اندر ہوتی ہے، تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ جو آپ تزکیہ لیں گے یا آپ میڈیکل جو رپورٹ جو ہے نا اپنی بنوائیں گے اس کا بھی آپ کو عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ایک تعلیمی موسم میں ایک سے زیادہ درخواستیں بھیجنے پر آپ کی ساری درخواستیں خود بخود رد ہو جائیں گی، یعنی کہ ایک ہی دفعہ آپ درخواست بھیج سکتے ہیں، اور اس کو آپ اچھی طرح بھیجیں کیونکہ اس سال کے اندر صرف ایک ہی دفعہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ہم کوڈ انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی کوڈ غلط ہو گیا تو دوبارہ ہم انٹر کرتے ہیں 052 اور اس کے علاوہ ہو گیا 7 اچھا، یہ پیج آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں عربی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا نام عربی زبان میں یہاں پر لکھیں۔ میں ایک فرضی نام یہاں پر لکھ دیتا ہوں جس طرح محمد حسن بن رمضان، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا ای میل ایڈریس، وہ آپ ای میل ایڈریس ڈالیں جس کو آپ یوز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ای میل پر ملے گا۔ یہاں پر میں اپنا ای میل ڈالتا ہوں اسلام فیض اردو gmail.com، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اپنا ای میل ڈال دیا۔ اچھی طرح ای میل کو چیک کر کے ڈالنا کیونکہ ابھی آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ملے گا جس کے ذریعے آپ آگے چلیں گے۔ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا آ گیا ہے کہ ہم نے ایک میسج آپ کو بھیج دیا ہے، اگر ان باکس میں مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے جنک فائل میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس میسج آ چکا ہے، یہ دیکھیں، جامعہ امادہ قبول و تسجیل، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو لنک ہے اس کو کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا آپ کا کام، آپ آگے چلیں۔ آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا آپشن کیا ہے کہ نام انگریزی زبان میں پاسپورٹ کے مطابق لکھیں، یعنی کہ جس طرح آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے، جو نام پاسپورٹ پر ہے وہی نام آپ یہاں پر لکھیں گے۔ میں ایک فرضی نام یہاں پر ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نام عربی زبان میں پاسپورٹ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جنس کیا ہے؟ مرد ہے۔ اچھا، موجودہ شہریت کیا ہے؟ پاکستانی۔ یہاں پر اب بیچ میں لائیں گے تو آپ کو پاکستان یہاں پر مل جائے گا۔ پاکستان کہاں ہے؟ یہ رہا پاکستان، ٹھیک ہے۔
پاکستان کو سلیکٹ کریں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس کی شہریت آپ کے پاس ہے، اسی کو سلیکٹ کریں. اچھا، اگر آپ کا تعلق نیچے دیے گئے کسی علاقے سے ہے تو اسے منتخب کیجئے. بلتستان یا بلوچستان، ان علاقوں سے وہ زیادہ لیتے ہیں. تو اگر ان علاقوں میں سے آپ نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو رہنے دیں. پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. میں ایک فرضی یہاں پر ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. پاسپورٹ جاری ہونے کی جگہ، کہاں سے جاری ہوا؟ پاکستان، ٹھیک ہے. اس طرح پاسپورٹ جاری ہونے کی تاریخ، یعنی کہ جب آپ کا پاسپورٹ بنا وہ تاریخ آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں آپ نے سال ڈالنا ہے. مثال کے طور پہ یہ دن ہو گیا. ایک فرضی چیزیں یہاں پر میں ڈال رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. پاسپورٹ ختم ہونے کی تاریخ یعنی ایکسپائری ڈیٹ، ویسے ہی فرضی میں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے. پیدائش کا سال، مطلب آپ کی پیدائش کب ہوئی، ایک میں فرضی ڈال دیتا ہوں، ٹھیک. پیدائش کا ملک کون سا ہے، کون سے ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں سے آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے. پاکستان کہاں گیا؟ پاکستان، یہ رہا پاکستان، ٹھیک ہے. پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا پیدائش کی سرٹیفکیٹ کے مطابق پیدائش کی جگہ عربی زبان میں، ٹھیک ہے. کراچی نہیں لکھنا آپ نے، کراتشی، سوری میں تو کراتشی لکھ رہا ہوں. کوئی بھی ہے تو آپ نے مثال کے طور اسلام آباد ہے تو اسلام آباد لکھنا ہے، لاہور ہے تو لاہور لکھنا ہے. تو عربی کی بورڈ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پیدائش کی سرٹیفکیٹ کے مطابق جگہ نام انگریزی زبان میں، ابھی انگریزی میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ انگریزی میں لکھیں. پیدائش کی جگہ کسی علاقے، صوبے یا ریاست کے ماتحت ہے تو سندھ، ٹھیک ہے. پیدائش کا شہر کون سا ہے، آپ نے شہر لکھنا ہے. جس طرح میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں کراچی کو سلیکٹ کروں گا. آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ملک کے اعتبار سے پاکستان پیدائش کے شہر کی سمت محل وقوع کیا ہے، یعنی کہ ملک کا مشرق ہے یا مغرب ہے. تو میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو یہی سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ کیا آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. کیا پیدائش مسلمان ہیں؟ جی ہاں. آگے چلیں. اچھا یہاں پر ایک آپشن ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں داخلے کی صورت میں جس ملک سے آپ آئیں گے ٹھیک ہے. یہ تھوڑا اس نے انتظار کروایا، ٹھیک ہے. اب آپ کہاں سے آنا چاہتے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے آنا چاہتے ہیں یا کراچی سے؟ تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ ہو گیا کراچی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں. آگے چلیں. اچھا یہاں پر ہائی سیکنڈری کی سند کے مطابق نام عربی زبان میں، یہاں پر عربی زبان میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں عربی نہیں ہے تو اس کو کلک کریں گے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کی بورڈ جو ہے نا اوپن ہو جائے گا، اس کے ذریعے آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا یہ انگلش زبان میں، ٹھیک ہے. سند کے مطابق آپ نے نام لکھنا ہے. اچھا ہائی سیکنڈری کی سند حاصل کرنے کی تاریخ، کب سند حاصل کی، کوئی بھی آپ سال سلیکٹ کر لیں جس میں آپ نے سند حاصل کی ہے، ٹھیک ہے. اس ملک کا نام جہاں سے آپ نے ہائی سیکنڈری کی سند حاصل کی، ٹھیک ہے. ہائی سیکنڈری کی سند آپ نے کہاں سے حاصل کی، اس ملک کو جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پر میں آ جاتا ہوں پاکستان کے پاس. یہ ہے رہا پاکستان، ٹھیک ہے. اچھا ہائر سیکنڈری کی سند کی نوعیت سرکاری ہے تو سرکاری لکھیں، اگر سرکاری نہیں ہے کسی مدرسے کی ہے تو پھر آپ نے غیر سرکاری کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے.
اچھا، سند کے مطابق اسکول کا نام منتخب کیجئے. اگر اسکول کا نام فہرست میں نہیں ہے تو غیر موجود کو منتخب کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے یعنی کہ جامعات کے نام آ گئے ہیں. جیسے میں نے غیر سرکاری کو سلیکٹ کیا تو بڑے بڑے جامعات کے نام آئے گئے ہیں. آپ جان سکتے ہیں کہ کراچی میں ہے اور دوسرے بھی شہروں میں ہیں. تو اگر ان میں سے آپ کی سند نہیں ہے تو پھر آپ نے غیر موجود کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا نتیجہ کیا ہے، یعنی سند آپ کی کس نوعیت کی ہے، گریڈ کیا ہے، تو آپ اس کے مطابق سلیکٹ کریں جو آپ کا گریڈ ہے. پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ سوری، یہاں پر اسکول کا نام جو ہے نا آپ نے لکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھا تو میں ویسے فرضی طور پر جامعہ لکھ دیتا ہوں. جو آپ کی مدرسے کا نام ہے یا اسکول کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اگر لسٹ میں نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ تعارفی خط مطلب جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں کہ کسی میں عالم دین سے آپ ایک تزکیہ لیتے ہیں اپنے اخلاق کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، یہ چیزوں کے بارے میں آپ تزکیہ لیتے ہیں. تو اگر اسلامی ادارے نے دیا ہے کسی نے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اسلامی شخصیت نے دی ہے، کسی عالم سے آپ نے لیا تو پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ادارے نے دیا تو اس کی ساری تفصیل آپ یہاں پر لکھیں گے. اگر کسی شخص نے دیا آپ کو لازمی 2 تزکیہ لینے ہوں گے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہے پہلا تزکیہ، تعارفی خط دینے والے پہلے شخص کی معلومات، یہاں پر آپ نے لکھنی ہے. تعارفی خط دینے والے شخص کا علمی لقب جیسے ڈاکٹر یا شیخ وغیرہ لکھیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر لکھیں، نہیں تو شیخ لکھتے ہیں، جو بھی لقب ہے. اچھا، یہاں تعارفی خط دینے والے شخص کا نام علمی القاب چھوڑ کر لکھیں، یعنی اس کا جو اصل نام ہے وہ لکھیں. ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پہ محمد لکھ دیتا ہوں. یہاں تعارفی خط دینے والے کا عہدہ جیسے داعی یا استاد وغیرہ لکھیں. تو داعی ہے تو داعی لکھ دیں، نہیں تو استاد لکھ لیں. اچھا، یہ پھر دوسرے کا. ٹھیک ہے. دوسرے کی بھی ساری چیزیں اسی طرح ہیں تو آپ سلیکٹ کرتے جائیں. میں مثال کے طور پر لکھتا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اجتماعی حالت، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ. ٹھیک ہے. کہ آپ کسی دیرانہ بیماری میں مبتلا ہیں؟ نہیں. کہ آپ کسی معذوری کا شکار ہیں؟ نہیں. ہاں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ معذور لوگ بھی یہاں پر داخلہ بھیج سکتے ہیں. حفظ قرآن مجید، حفظ کے ثبوت کے طور پر متعلقہ کاغذات منسلک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے 1 سے زیادہ روایت کے ساتھ پورا قرآن مجید حفظ ہے. مطلب جس طرح 7 قراءات ہیں، مجھے 1 سے زیادہ قراءات کے ساتھ حفظ ہے. مجھے پورا قرآن مجید حفظ ہے. مجھے قرآن مجید کے چند پارے حفظ ہیں. تو یہ آپ کو جتنا حفظ ہے اسی حساب سے آپ سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری زبانیں جن سے آپ واقف ہیں، یہاں پر آپ نے خالی نیچے آ کر ہندی کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں. اگر انگلش آتی ہے تو انگلش کو بھی آپ سلیکٹ کر لیں، یہ تو اتنا ضروری نہیں ہے. اچھا، کیا آپ عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں. SMS کے ذریعے رابطے کے لیے بین الاقوامی کوڈ کے ساتھ موبائل فون کا بین الاقوامی کوڈ کے ساتھ لینڈ لائن نمبر، یعنی کہ آپ نے لینڈ لائن نمبر بھی دینا ہے اور فون نمبر بھی دینا ہے. چاہیں تو صرف ایک بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے ایک فرضی فون نمبر یہاں پر داخل کر دیا. اس کے ساتھ آپ آگے پلس بھی لگا دیں. ٹھیک ہے. پلس کا سائن بھی آپ لگا دیں. تو یہ میں نے جو ہے ایک فرضی فون نمبر یہاں پر داخل کیا ہے. صحیح ہے. آگے شہر کا نام جیسے کراچی ہے. ڈسٹرکٹ کون سا ہے، ڈسٹرکٹ مطلب ضلع کون سا ہے. تو کراچی میں نے ویسے بھی فور ایگزامپل لکھ دیا ہے.
جو آپ کا ضلع ہو اسی کا آپ نے نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹ نام کیا ہے، ویسے میں نے محمود ایسے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بس کچھ بھی جو اسٹریٹ کا نام ہے آپ وہ لکھیں۔ اچھا، گھر کا نمبر، اگر آپ کے پاس گھر کا نمبر ہے تو لکھیں، نہیں تو ویسے ہی کوئی نمبر ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی یہ آپ کی غلطی نہیں ہوگی، آپ نے غلط ڈال دیا۔ اچھا، ڈاک کا مخصوص نمبر، ٹھیک ہے، جس کو ہم پوسٹ کوڈ کہتے ہیں، وہ آپ ڈال دیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وقت ضرور ہے انٹرویو کے لیے کہ آپ کے آس پاس ویب کیمرے سے لیس انٹرنیٹ یا جڑا ہوا کوئی کمپیوٹر ہے، تو آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ انٹرویو وہاں جا کے دیں گے جب آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ تو دیکھو، اگر کوئی چیز آپ سے رہ جائے گی تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر میں نے انگلش میں پر کرنی ہے تو آپ نے انگلش کو سلیکٹ کرنا ہے، جس طرح میں نے انگلش میں کی ہوئی ہے۔ اگر عربی میں آپ کرنی ہے تو عربی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، ملک منتخب کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ملک آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پاکستان کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان آ گیا، یہ پاکستان آ گیا۔ ابھی آپ آگے جائیں، معذرت۔ کیا آپ کسی سعودی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں یا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو نہیں کرنا، یہ سب کو آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب کو آپ نہیں کہ آپ کسی غیر سعودی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں یا رہے ہیں، تو مطلب یہاں پر تو ان کو جو مطلوبہ کاغذات ہے وہ ہائر سیکنڈری کی جو ہے نا کاغذات مطلوب ہے، تو یونیورسٹی کے جو ہے نا کاغذات مطلوب نہیں ہے، تو آپ نے نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس فارم کو پر کرنے کے طریقے سے خوش ہیں؟ بہت خوش ہوں۔ یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ماشاءاللہ لکھ دیتا ہوں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی لکھ دیں جس طرح آپ تعریف ان کی کرنا چاہتے ہیں، کہ بہت اچھا فارم، یعنی کہ بہت اچھا طریقہ ہے اس طرح داخلہ بھیجنے کا، اور جو بھی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا محترم بھائیو، جامعہ اسلامیہ میں نظریہ اسکالرشپ تعلیم کے لیے حسب خواہش مندرجہ ذیل 2 کورسز نظری اور تطبیقی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اب آپ کے پاس 2 کورس ہیں، نظری کالجز کے روٹس میں ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے جو نظری کالجز ہیں وہ کیا ہیں؟ شریعت کالج، دعوت و اصول الدین کالج، قرآن کریم کالج، عربی ادب کالج، حدیث شریف کا کالج، ٹھیک ہے۔ یہ یونیورسٹی کے اندر جو دینی تعلیم دی جاتی ہے یہ اس کے کالج ہیں، یعنی کہ شریعہ میں آپ مفتی بن سکتے ہیں، دعوت اصول الدین میں ایک دائی بن سکتے ہیں، قرآن کریم میں ایک بہترین قاری آپ بن سکتے ہیں، عربی اگر پڑھنا چاہیں تو ایک عربی کا ادیب بن سکتے ہیں، حدیث میں آپ ماہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے دینی تعلیم کے حوالے سے ہیں۔ اس کے ذریعے اس کے ساتھ دوسرا جو ہے تطبیقی کالجز، وہ کیا ہیں؟ انجینئرنگ کالج، سائنس کالج، کمپیوٹر ٹریننگ کالج۔ دیکھیں میرے دوستوں، اگر آپ کے پاس مدرسے کی سند نہیں ہے تو آپ انٹر یا میٹرک کی بیس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا تو ہم نے تو کبھی مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا تو ہم وہاں پر کیسے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو عربی بھی نہیں آتی، آپ کبھی مدرسے میں نہیں گئے، پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ساتھی سلیکٹ ہوئے تھے، جن کا داخلہ ہوا تھا، جو قبول ہوئے تھے، وہ بھی اس طرح تھے جو یونیورسٹیز کے طالب علم تھے، یعنی کہ کالج کے طالب علم تھے۔ تو الحمدللہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو میں جو آپ کو ذاتی طور پہ مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ مدینۃ الرسول میں جا رہے ہیں تو آپ ایک نیک مقصد کے ساتھ جائیں، وہاں جا کے آپ دین کا علم سیکھیں، وہ علم سیکھیں جو آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی دے گا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے یعنی کہ انجینئرنگ کالج وغیرہ ہو، یہ چیزیں ہمارے ملک میں ان سے کئی درجہ بہتر تعلیمی نظام یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دین کے لیے وہاں پر جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو یہ لاسٹ مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کی جو سندیں ہیں ان کے حوالے سے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔
دیکھیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے، سندوں کی ان نقول کو منتخب کیجئے جو آپ منسلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات نوٹس کر لیں کہ جتنی بھی آپ چیزیں اسکین کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اصل سے اسکین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تصویریں بنا لیں یا کسی اسکینر سے اسکین کر لیں، آج کل تو موبائل پہ بھی اسکین ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اصل سے ان کی تصویریں لینی ہے، کاپی سے نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ اصل سے آپ نے، اصل جو آپ کی سندیں ہیں ان سے آپ نے تصویریں لینی ہے۔ یہاں پر فوٹو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شناختی کارڈ، شناختی کارڈ کا ترجمہ، شناختی کارڈ ضروری ہے، اس کا ترجمہ بھی ضروری ہے۔ پاسپورٹ کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ نہ کروائیں۔ پیدائش کی سرٹیفکیٹ یعنی برتھ سرٹیفکیٹ کا ترجمہ ہو گیا۔ ہائر سیکنڈری کی تعلیمی سند، ہائر سیکنڈری کی تعلیمی سند کا ترجمہ، ہائر سیکنڈری کے درجات مارک شیٹ اور ہائر سیکنڈری کے درجات مارک شیٹ کا ترجمہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ طالب علم کی اخلاقی سند، اخلاقی سند اس کو کہتے ہیں حسن و سیرت کی سند، وہ کسی بھی عالم دین سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سند کے اندر آپ کے کردار کے حوالے سے تعریف کی گئی ہوگی، تو وہ آپ کسی بھی عالم دین سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً تو عالم دین سارے عربی میں دیتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ عربی میں لیں تاکہ آپ کو ترجمہ نہ کرانا پڑے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ نے جو تعارفی خط لیے ہیں، یعنی کہ جو 2 تزکیہ لیے ہیں، جس میں آپ کی نمازوں کے حوالے سے، آپ کی دینداری کے حوالے سے لکھا ہوگا، یہ بھی آپ کسی عالم دین سے لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی لازمی نہیں ہے کہ کوئی بڑا عالم ہو، آپ کسی بھی عالم دین سے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 خط آپ نے لینے ہیں جس میں آپ کے دین، آپ کی نمازوں، آپ کی اخلاق کے بارے میں اس نے لکھا ہوگا۔ تو یہ جو خط آپ نے لینے ہیں، یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ عربی میں لینے ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے میڈیکل رپورٹ، یہ بھی آپ نے ضرور لینی ہے۔ کسی بھی MBBS ڈاکٹر سے آپ میڈیکل رپورٹ بنوا لیں کہ آپ جسمانی طور پر بالکل تندرست ہیں، کسی موذی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ بعد میں جب آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے دوبارہ میڈیکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صرف آپ کو ایک میڈیکل رپورٹ بنوانی ہے اور اس کا ترجمہ کرا کے، ٹھیک ہے، اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کی سرٹیفکیٹ اگر نیو مسلم ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے، یہ تو آپ کی سندیں تھیں لازمی، اس کے بعد اضافی سندیں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس کوئی وفاق کی سند ہے یا کوئی دوسری سند ہے، حفظ کی سند ہے، کوئی بھی سند اس کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں۔ جتنی سندیں آپ کے پاس ہیں اتنے خانوں کو آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کے بعد یہ آخری پیج ہے، یہ ساری چیزیں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ نے ان کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا داخلہ، مطلب آپ نے ایڈمیشن کے لیے سبمٹ اپنے کاغذات کر لیے، اس کے بعد کوئی اور پیج اوپن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ساری چیزیں تو آپ کو اپلوڈ کر کے نہیں دکھا سکتا، صرف کسی ایک چیز کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سوری، یہاں پر انہوں نے وہ کہہ دیا کہ آپ کو جو چیزیں لازمی ہے وہ سلیکٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں یہ میں نے سلیکٹ کر لی۔ آپ کو جو کاغذات آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں کا ترجمہ ہے عربی میں نہیں ہے تو ان کو لازمی سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر عربی میں ہے کوئی سند ڈاکومنٹس تو اس کا ترجمے کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمے والے کو میں وہ کر دیتا ہوں سب کو، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمے والوں کو میں نے میڈیکل رپورٹ کو آپ کلک کر لیں، ترجمے کو چھوڑیں، تو یہ اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آگے پہ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے فوٹو۔ آپ نے ننگے سر، پیچھے سفید بیک گراؤنڈ ہو اور سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، چشمہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بالکل ننگے سر بغیر چشمے اور سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے ایک تازہ تصویر بنوانی ہے، اور یہاں پر آپ کلک کریں گے تو جہاں پر آپ نے فولڈر بنایا ہوگا وہاں سے یہ چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک فولڈر بنا لیجئے گا، اس میں ساری چیزیں رکھ لینا، اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں اپلوڈ کرنی ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک چیز آپ کو اپلوڈ کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔
یہاں پر آپ نے اچھی طرح ان کو نیچے نام دے دینا ہے تاکہ آپ کو سلیکٹ کرنے میں مشکل نہ ہو. جس طرح فوٹو ہے تو اس کا فوٹو لکھنا ہے، اس طرح دوسری چیزیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، سب چیزوں کے آپ نے نام لکھ کر رکھنے ہیں. یہ دیکھو یہاں پر یہ فائل اپلوڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ نے محفوظ پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ محفوظ ہو جائے گا. محفوظ ہونے کے بعد پھر آپ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں پیدائش کی سرٹیفکیٹ. اب آپ نے پھر اسی طریقے سے جو ہے نا فائل کو کلک کرنا ہے. اور یہ میں فور ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، فرضی چیزیں ہیں ساری، تاکہ میں آگے سبمٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر ساری چیزیں میں نے یہاں پر جو سلیکٹ کی ہیں وہ ساری چیزیں محفوظ کر لوں گا تو خود بخود داخلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آگے چلیں. اس طرح ساری چیزیں دوستو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اور آخر میں آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا، اور وہ کوڈ کس طرح ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں ساری چیزیں سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا. ٹھیک ہے، محمد حسن. ٹھیک ہے، آپ تعلیمی سال کے لیے کامیابی کے ساتھ درخواست پیش کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، درخواست پیش کرنے کی تاریخ، یہ ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو نمبر ہے آپ نے اس کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے. ایسے آپ اس کو سیو کریں کہ جس طرح آپ دوسرے پاسورڈ وغیرہ کو سیو کرتے ہیں، کیونکہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ایڈمیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کوڈ کو انٹر کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ آپ کا داخلہ ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کوڈ کو آپ نے سیو کرنا ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی بہت مدد کرے گی. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنے بھی بھائی اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے لیے اپلائی کریں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب کرے. تو دوستو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں تو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹس کریں، تو میں آپ کو اس سے بھی اچھے انداز میں سمجھا دوں گا. یا کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک عمل کو قبول کرے. اور یہ ایک نیکی کا عمل ہے دوستو، آپ کو چاہیے کہ اس کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کریں اور اسلامک تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جا سکیں. تو لاسٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو آنے والی اپڈیٹس آپ کو ہر وقت مل سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.